اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو یہ آسمانوں کی بلندیوں تک جاتی ہے، اور کتنی اوپر جاتی ہے، کیسی مہک نکلتی ہے کہ فرشتے جو آسمان پر ہوتے ہیں وہ اس پاکیزہ خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین پر کسی مجلس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ اس خوشبو کا عالم دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ عطر لینے جائیں، پرفیوم کی شاپ پر جاتے ہیں تو نارملی لوگ عطر والے کو کہتے ہیں کہ زیادہ دیر تک چلنے والا ہو، مگر ہم خوشبو لگائیں تو 2 4 6 لوگوں تک خوشبو جائے۔ یہ کیسی خوشبو ہے کہ زمین پر ذکر کریں اور آسمانوں تک خوشبو جاتی ہے۔ نبی پاک پر درود بھیجنا یہ اتنا مبارک کام ہے، اور کیوں نہ اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچے، کیونکہ ذکر کس کا ہے؟ ذکر کس مہکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ سبحان اللہ، جب غور کیجئے ان کے نام کی خوشبو کا عالم یہ ہے تو اس ذات کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا، نبی پاک کی مہک کا عالم کیا ہوگا۔ آج کل آپ لوگ ٹریول کرتے رہتے ہیں، بلکہ اب تو پاکستان میں بھی، پہلے جب یورپ وغیرہ جاتے تھے تو ایک دیکھتے تھے کہ نیویگیشن سسٹم ہے، گاڑیوں میں لگا ہوتا ہے، لوگ راستے تلاش کر لیتے ہیں۔ اب یہاں بھی گاڑیوں میں لگ گیا، موبائل فون میں آ گیا ہے، ایک دوسرے کو نارملی لوگ لوکیشن شیئر کر دیتے ہیں کہ میں یہاں ہوں آپ بھی ادھر آ جائیں۔ اب ایڈریس نہیں بتاتے، اب لوکیشن بھیج دیتے ہیں، نیویگیشن سسٹم سے گوگل کے ذریعے بندہ پہنچ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے پاس بھی ایک بڑا پیارا نیویگیشن سسٹم تھا۔ اس وقت کوئی سافٹ ویئرز نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا ہوتا نا تو صحابہ کسی سے پوچھا نہ کرتے تھے کہ آقا کہاں گئے ہیں۔ نبی پاک کے تلاش کرنے کے لیے گلی کے کنارے، سڑک کے کنارے آ کر کھڑے ہوتے، خوشبو بتا دیا کرتی کہ آقا یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یعنی نبی پاک کی خوشبو سے آقا کو تلاش کر لیا جاتا۔ نبی پاک جس گلی سے گزر جاتے اس گلی کا عالم کیا ہوتا۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار۔ فرماتے زمین عنبر کی ہو جایا کرتی، ہوا عبیر ہو جاتی، غبار مشک جیسا ہو جاتا۔ عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ آقا یہاں سے گزر گئے ہیں، یہ شناخت بتاتی۔ اللہ غنی، اب یہ بات تو ہے 1450 سال کم و بیش پہلے کی ہے۔ نبی پاک ان گلیوں سے گزرتے، صحابہ خوشبو سے پہچانتے، مگر خوشبو کا عالم یہ ہے کہ یہ تو بات بڑی پرانی ہو گئی۔ آج بھی کوئی مدینے چلا جائے، شرط ایک ہی ہے، ناک عشق والی ہونی چاہیے۔ ایک عاشق رسول آج بھی مدینے جائے، اسے مدینے کی گلیاں بتاتی ہیں کہ آقا کا گزر ہوا ہے، وہ ہوا بتاتی ہے کہ یہ کتنی پاکیزہ ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی مدینے کی گلیوں میں نبی پاک کے مبارک پسینے کی خوشبو ہے۔ آج لوگ دنیا میں بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جناب فلاں بڑا خوبصورت ہے، اس لیے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ عجیب عجیب لوگوں نے اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، کسی کھلاڑی کے کوئی پیچھے دیوانہ ہے، کوئی کسی ایکٹر کے پیچھے دیوانہ ہے، اس جیسے بال بنانے ہیں، اس جیسے لباس پہننا ہے، تصویریں اپنے بیڈ روم میں لگا کے رکھتے ہیں۔ دنیا والوں سے محبت کرنے والوں سنو، دنیا میں ایسا کوئی حسین ہے جس کے پسینے میں بدبو نہ ہو؟ دنیا کا جیسا بھی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے آپ کو گھن آنی ہے، بو آنی ہے۔ یہ باڈی فریشنر ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے پسینے سے کسی اور کو بو نہ پہنچے۔ ہم سب کا پسینہ بو والا ہے، میرے آقا کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبو والا ہے، پھر اس سے محبت کیوں نہ کریں؟ رب نے کیسا با کمال بنایا، کیسی خوشبو۔ اچھا ایک اور عجیب بات، بڑا خوبصورت واقعہ، میں اور آپ خوشبو لگاتے ہیں کہ پسینے کی بدبو دور ہو جائے، مگر نبی پاک کا پسینہ جو ہے وہ خوشبو کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے۔ اٹس امیزنگ۔ ایک بار ایک صحابی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں حضور میری بچی کی شادی ہے، یہ بھی شادی کے دن ہم بیٹھے ہیں، دولہے صاحب نے بھی امید ہے بڑی خوشبو لگائی ہوگی، دولہا دلہن لگاتے ہیں خوشبو، اچھی بات ہے، گھر کے لوگ لگاتے ہیں، آپ نے بھی لگائی ہوگی۔ تو ایک صحابی آئے نبی پاک کے پاس، کہا حضور میری بچی کی شادی ہے اور خوشبو درکار ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا یہ پیسے لو جاؤ
کسی عطر والے کی دکان سے خوشبو خرید لو. فرمایا کل آنا ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا, ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا. صحابی رسول دوسرے دن پہنچ گئے, ایک شیشی لے گئے, ساتھ لکڑی کا ٹکڑا بھی لے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے سامنے, ان فرنٹ آف ہم, ان کے سامنے ہی اپنے ہاتھوں سے, مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی میں بھرنا شروع کر دیا. صحابی دیکھ رہے, مانگا خوشبو ہے اور نبی پاک پسینہ نکال رہے ہیں, جس چیز سے نارملی لوگ دور بھاگتے ہیں, جس سے اسمیل آتی ہے. میرے آقا نے اپنا مبارک پسینہ نکالا اور صحابی رسول کو کہا جاؤ اپنی بیٹی کو جا کر دے دو. صحابی کا عقیدہ دیکھیں, بلیف دیکھیں کہ آقا سے مانگا میں نے عطر ہے, عطا پسینہ فرما رہے, خوشی خوشی گھر لے گئے. اچھا گھر پہنچے تو بیٹی کو دیا ہے. دلہن, آج کی دلہن کے نخرے ختم نہیں ہوتے, یہ لباس چاہیے, ایسا سامان چاہیے. وہ بیٹی بھی کیسی فرما بردار کہ باپ نے جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے لیے اپنا پسینہ عطا فرمایا ہے, اور ساتھ آقا نے فرمایا بیٹی کو کہنا جب خوشبو کی ضرورت پڑے تو اس لکڑی کے ذریعے اپنے جسم پہ یہ مل لیا کرے. اللہ اللہ, کیا صحابہ تھے, کیا ان کا عقیدہ تھا. اب دیکھو جب اس دلہن نے پسینہ لگایا نا, میں اور آپ پرفیوم لگائیں, عطر لگائیں تو کمرہ مہکتا ہے. مدینے کی اس دلہن نے خوشبو لگائی تو محلہ مہکنے لگ گیا. وہ گھر پورا کا پورا, جی حدیث کے الفاظ ہیں کہ مدینہ منورہ میں وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا, خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا. کیوں کہ اس گھر میں جو ہے نبی پاک کا پسینہ استعمال ہونے لگ گیا. اللہ اللہ, نبی پاک کا ایسا کمال ہو تو قلم رضا کیسے خاموش ہو سکتا ہے. عاشقوں کے امام لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. نبی پاک کا پسینہ مل جائے تو عطر بھی نہیں چاہیے, دلہن کو پھول بھی نہیں چاہیے کہ اس پسینے میں اتنی مہک ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر کسی حسین سے, کسی با کمال سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک سے زیادہ با کمال کون ہے جن کا پسینہ عرفہ و اعلیٰ ہے. دیکھیں ذرا غور کیجئے, میں نبی پاک کی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا, پیارے آقا کے چہرہ انور کی بات نہیں کر رہا, نبی پاک کی نورانی زلفوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا, اس کی تو بات ہی نرالی ہے. صرف بات کر رہا ہوں پسینہ مبارک کی. اب ایک اور جسم کا حصہ, ایک اور ہماری عادت جس سے ہمیں خود گھن آتی ہے, اور وہ ہے ہمارا تھوک. دنیا کا کیسا ہی بندہ کیوں نہ ہو, کتنا ہی با کمال اور بہت بڑا آدمی کیوں نہ ہو, جب وہ تھوک باہر نکالے گا, لعاب, سیلوا انگریزی میں جس کو کہتے ہیں, وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا, گھن آتی ہے. کسی کا تھوک دیکھ کر گھن آتی ہے انسان کو. آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کے لعاب کا عالم کیا ہے. وہ لعاب کیسے دلوں کو شفا عطا فرماتا اور کیسے بے کسوں کی دستگیری کرتا. حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ, ایک صحابی ہیں, آپ کی 4 بیویاں تھیں, ٹھیک ہے. آپ کی زوجہ, ان کا نام تھا ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہا. وہ کہتی ہیں کہ ہم 4 بیویاں تھیں حضرت عتبہ بن فرقد کی, اور ہم دیکھتی کہ حضرت عتبہ خوشبو نہیں استعمال کرتے تھے, داڑھی وغیرہ میں تیل لگاتے, مگر ہم 4 بیویاں مل کر اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگاتی, لیکن حضرت عتبہ ہم سے زیادہ خوشبودار تھے. کئی بار کوشش کی کہ کوئی ایسی خوشبو لے کر آئے جو ان سے زیادہ ہم فریگرنٹ حاصل کر لیں, ہم خوشبو حاصل کر لیں. ایک بار حضرت خوشبو لگا رہے نہیں لگا رہے, کہا ہم نے دیکھا اب عطر تو استعمال نہیں کرتے, مگر آپ کے بدن سے جو خوشبو آتی ہے وہ ہم 4 بیویاں مہنگی خوشبو لگا کر بھی حاصل نہیں کر پاتی. اس کا ریزن کیا ہے, راز کیا ہے؟ اب سنو حضرت عتبہ کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں بات یہ ہے, کچھ عرصہ پہلے میرے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے, اسکن ڈیزیز ہو گیا تھا, جلد کی بیماری ہو گئی تھی. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب آقا کے پاس گیا, سنو اب یہ بھی صحابہ کا بلیف دیکھیں کہ بیماری ہوئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس جاتے نا, بیماری ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیوں چلے گئے؟ اور یہ ایک بار نہیں, آپ کئی حدیثیں اٹھائیں. صحابہ کو بارش چاہیے ہوتی سرکار کی بارگاہ میں جاتے, بارش رکوانی ہوتی نبی پاک کے پاس جاتے, پیاسے ہوتے پانی چاہیے ہوتا سرکار کے دربار میں پہنچ جاتے, الغرض ہر مشکل میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے, اور وہاں سے منع نہیں ہوتا تھا, وہاں سے انکار نہ ہوتا تھا. یہی بات عاشقوں کے امام لکھتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو آقا کی بارگاہ میں حضرت عتبہ بن فرقد پہنچے, کا حضور آبلے پڑ گئے. نبی پاک نے فرمایا کرتا اتارو.
حضرت عتبہ کہتے ہیں میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا کرتا اتار دیا، جسم پر آبلے پڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک نے کیا کیا؟ کوئی کریم لگائی، کوئی آئنٹمنٹ لگایا، بلکہ نبی پاک نے لعاب دہن نکالا، حضرت عتبہ بن فرقد کے جسم پر لگانا شروع کیا۔ حضرت عتبہ فرماتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، آبلے تو دور ہو گئے ہیں، میرا جسم مہکا کرتا ہے، میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ بتاؤ دنیا میں کسی کا تھوک ایسا ہے کہ جو علاج بھی کرتا ہو، خوشبوؤں سے بھی مہکا دیتا ہو؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی، آپ نے غزوہ احد میں وہ قربانی کی مثال قائم کی جس کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ کئی صحابہ نے غزوہ احد کو ضرور پڑھیے، جنہوں نے نہیں پڑھا اس کو ضرور پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں جا کر پڑھیں۔ امیزنگ، یہ اسلام کی تاریخ کا وہ غزوہ ہے جس میں صحابہ کرام نے وہ قربانیاں دی ہیں جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ بدر کے مارکے میں تو موقع ہی نہیں ملا تھا لڑنے کو، فرشتے آ گئے تھے مدد کرنے، فرشتے آئے، مسلمانوں کی باری ہی نہیں آئی۔ مگر غزوہ احد یہ بہت تکلیف ہوئی، مسلمانوں پر بڑے حملے کیے گئے اور بڑی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ طویل واقعات ہیں، میں حضرت قتادہ کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نبی پاک کے چہرے کے آگے اپنا چہرہ کر لیا تاکہ کہیں سے بھی کوئی تیر آئے تو نبی پاک کا چہرہ زخمی نہ ہو جائے۔ اب حضرت قتادہ نے جب چہرہ آگے کیا، ایک تیر آیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ بڑھا، مگر حضرت قتادہ کا چہرہ آگے تھا، آپ کی آنکھ میں تیر لگ گیا۔ تکلیف سوچئے گا کیسی ہوئی ہوگی، آج میری اور آپ کی آنکھ میں تنکا چلا جائے، بلکہ جب ہم سرما لگاتے ہیں نا تو ہاتھ کانپتا ہے کہ یار کہیں سلائی زور سے آنکھ میں نہ لگ جائے۔ تیر آنکھ میں گھس گیا اور کیا ہوا؟ آنکھ ہی باہر آ گئی۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ فوراً کسی ایمرجنسی وارڈ کی طرف جاتے، کوئی ڈاکٹر ڈھونڈا جاتا۔ حضرت قتادہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر نبی پاک کے پاس آ گئے کہ حضور میری آنکھ باہر آ گئی ہے۔ نبی پاک نے کیا دعا کی؟ تاریخی الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اے اللہ قتادہ تیرے اور تیرے رسول کی حفاظت کے لیے، تیرے رسول اور تیرے رسول کے دین کی حفاظت کے لیے اے اللہ یہ کھڑا تھا، اس کی مدد فرما۔ اب نبی پاک نے اپنا لعاب دہن حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگایا، واپس اس جگہ پر لگا دیا۔ یہ کون سا آپریشن تھا؟ یہ کون سی سرجری تھی؟ یہ کیسا لعاب تھا؟ اللہ غنی، آنکھ واپس کیا لگائی؟ حضرت قتادہ کے الفاظ ہیں، جب سے آقا نے اس آنکھ میں لعاب لگایا ہے، پہلی آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے۔ یہ میں ابھی دوبارہ عرض کر رہا ہوں، نہ میں نے خوبصورتی مصطفیٰ پر بات کی ہے، نہ نبی پاک کے دیگر معجزات پر بات کی ہے، میں فقط نبی پاک کے پسینے اور لعاب دہن کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، جس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، مگر میرے آقا کا پسینہ بھی مبارک ہے۔ نبی پاک کے لعاب کی بھی کیا بات ہے؟ مدینہ منورہ کے لوگ آتے، مدینے میں آ کر قریب سے گاؤں سے کچھ لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی بڑا کھارا ہے، کرم فرمائیے۔ ارے کنویں کا پانی کھارا ہے، سرکار کے پاس کیوں آئے ہو؟ یہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا کلی فرماتے پانی میں، کہتے جاؤ کنویں میں ڈال دو۔ جب کنویں میں وہ پانی ڈالا جاتا وہ کنواں میٹھا ہو جاتا، کبھی خود کنویں کے پاس تشریف لاتے اور آ کر کلی فرما دیتے، وہ کنواں میٹھا ہو جایا کرتا۔ کیا لعاب کا عالم ہے، اس دہن کی کیا خوبصورتی ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جب جس کا لعاب ایسا نرالا ہو، جس کے پسینے کا یہ عالم ہو، پھر کسی اور حسین سے کیوں محبت کی جائے؟ پھر سب کچھ قربان کیا جائے، والہانہ محبت کی جائے تو فقط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کی جائے۔ اور اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرتا چلوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ہم سب کو ہے، الحمدللہ۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان ہو اور اسے نبی پاک سے محبت نہ ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ بلکہ جمعہ کے خطبے میں آپ ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ سب نے سنا ہوگا، کس کو معنی پتہ ہے؟ ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہے، ہر جمعے کو سر جھکا کر خطبہ سنتے ہو، کبھی تو سوچو یار کہ امام صاحب بولتے کیا ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ کہتے جائے میں سنتا جاؤں۔ ارے کسی کتاب کو لے کے امام صاحب کے خطبے کا ترجمہ پڑھ لوں تاکہ اگلے جمعے جب وہ فرمائے تو مجھے سمجھ بھی آئے کہ وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ کیا خوبصورت الفاظ ہے، پتہ ہے؟ سن لو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کی جان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، مسلمان ہوگا؟ نہیں، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا، جب تک دل سے نبی پاک کو نہیں مانے گا، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ،
انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نبی پاک ایمان کی جان ہے۔ اور میں اب جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ محبت تو ہم سب کے دلوں میں ہے، مگر کتنی ہونی چاہیے؟ واٹ از دا پیرامیٹر؟ ہمارا پیارے آقا سے جو کنیکشن ہے، جو محبت کا پیمانہ ہے، وہ کتنا ہونا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے جاننا۔ اور آج اسے غور سے میری بہنیں بھی سنیں اور میرے سارے اسلامی بھائی سنیں۔ محبت ہم سارے ہی کرتے ہیں، مگر کتنی ہونی چاہیے جو ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے؟ یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے، کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ سن لیں کہ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی پریکٹیکل کامل مومن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک، آقا فرماتے ہیں، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ فرسٹ آف آل، ٹاپ پریورٹی، سب سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ محبت تو کرتے ہیں، مگر عشق کتنا ہے، محبت کتنی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ ہم چاہتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ پہلے کچھ اور چیزیں ہمارے سامنے، تو پھر تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بڑی امپورٹنٹ، اور یہ بات اس حدیث کو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پروف کیا۔ ان کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں، مگر سب کچھ ٹھکرایا، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ ٹھکرا دیا، قربان کر دیا نبی پاک کے سامنے، اور فقط سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سب کچھ جانا۔ ہم یہاں پر ایک شعر تو کہتے ہیں، صحابہ نے پریکٹیکلی پروف کیا کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اسی غزوہ احد کا موقع تھا، ایک شیطان نے ایک اور افواہ اڑا دی۔ جب بڑا حملہ ہوا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو پیارے آقا کچھ زخم لگے تو پیچھے کی طرف چلے گئے، تو اب شیطان نے افواہ یہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، پیارے آقا شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کی تو جان نکل گئی نا، جن کے لیے جی رہے تھے وہی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب یہ خبر پہنچی مدینہ منورہ میں۔ آپ میں سے کئی مدینہ شریف گئے ہوں گے، احد شریف تھوڑا سا دور ہے مدینہ شریف سے۔ جو سٹی آف مدینہ اس زمانے میں تھی وہ اتنی ہی تھی جتنی آج مسجد نبوی شریف ہے۔ تو اب آپ ازیوم کریں کہ مسجد نبوی شریف میں کچھ لوگ گھر ہوں، وہاں عورتیں، خواتین، بچے ہوں، اور احد میں لڑائی ہو رہی تھی، تو یہاں سے افواہ پہنچی وہاں پر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ تو اب وہاں تو آہو فغاں مچ گیا، بے تابانہ صحابیات بھی باہر نکل آئیں، ایک بوڑھی خاتون دوڑتی ہوئی آئیں احد کے میدان میں کہ نبی پاک کی خبر لوں۔ کسی نے روک کر کہا، اے خاتون تمہیں پتہ ہے تمہارے بیٹے شہید ہو گئے۔ ماں کو بیٹے کی موت کی خبر ملے، آپ سمجھتے ہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ مگر وہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ تھوڑا اور آگے جاتی ہیں، کسی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے؟ کہتی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ اور آگے جاتی ہے، کسی نے بتایا معلوم ہے آپ کے والد بھی شہید ہو گئے؟ کہا مجھے کچھ پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی نے کہا نبی پاک خیریت سے؟ کہا نہیں، جب تک میں ان کا چہرہ نہ دیکھ لوں، ان کو خیریت سے نہ دیکھ لوں، مجھے اطمینان نہیں آئے گا۔ اس بوڑھی صحابیہ کو نبی پاک کے سامنے لے جایا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، یہ وہ خاتون ہیں جن کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، جن کی ماں، جن کے والد اور شوہر شہید ہو چکے ہیں، مگر نبی پاک کو دیکھ کر کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ کے ہوتے ہوئے ساری مصیبتیں ہیج ہیں، آپ پر سب قربان ہے۔ شاعر اس منظر کو کس طرح اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، بڑھ کر اس نے رخ انور کو دیکھا جو کہا تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہیں سب رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، برادر شوہر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے کیا چیز ہیں ہم۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو سنا آپ نے، اب حدیث سنیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور گھر بار سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ ارے صحابہ نے یہ پریکٹیکلی پروف کیا کہ جب بھی موقع آیا اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، مگر اس
واقعے کی چاشنی ہی اتنی شاندار ہے کہ جتنی بار سنو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی پاک نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو مال و اسباب کی ضرورت ہے۔ اس غزوے میں اس کو جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے، ذرا سمجھیے اس بات کو۔ جیش اسرت کہتے ہیں تنگی والا غزوہ، تنگی والی وہ جنگ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ 30,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، کھانا نہیں تھا، اور جانا کدھر تھا؟ تبوک۔ آج اگر آپ مدینہ منورہ سے تبوک جائیں تقریباً 900 کلومیٹر ہے، گاڑی میں جائیں تب بھی تھک جاتا ہے انسان، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر، عرب کی گرمی کے اندر یہ سفر کیسے ہوتا؟ کئی جو منافق تھے اس وقت ظاہر ہو گئے، لشکر اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب اعلان ہوا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے، یہ وہی غزوہ ہے، یاد رہے، جس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تھے، کئی 100 اونٹ، کئی گھوڑے دیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی بشارت لی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھوڑے پیسے زیادہ ہیں، آج کل ہاتھ کھلا ہوا ہے، موقع اچھا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر بار نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ کیا شاندار کانسیپٹ تھا، کیا شاندار مائنڈ سیٹ تھا۔ پیسے زیادہ ہیں تو نیکیوں میں بڑھنا ہے، آج پیسے زیادہ ہوں تو عیاشیوں میں بڑھنا ہے، آج پیسے زیادہ ہیں تو گناہوں میں بڑھنا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، بندہ غریب ہو تو پیسے کی دعا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ اسے پیسے دیتا ہے اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نعمت بڑھتی جاتی، ہمارے سجدے بڑھتے جاتے۔ ادھر عجیب معاملہ ہے، جس پر نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اس کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں۔ یہاں لوگوں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنے میں جان جاتی ہے، حضرت عمر آدھا سامان لے گئے۔ اب کہتے ہیں مجھے انتظار تھا صدیق اکبر کا کہ آج وہ کیا کرتے ہیں۔ صدیق اکبر سامان لے کر آئے۔ بڑی اہم بات ہے، یہ سمجھنے والی ہے۔ اپیرنٹلی دیکھنے میں حضرت صدیق اکبر کے پاس جو سامان تھا نا وہ حضرت عمر سے تھوڑا تھا دیکھنے میں، ٹھیک ہے۔ جب وہ لائے اور نبی پاک کی بارگاہ میں رکھ دیا، پیارے آقا نے فرمایا، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں، اللہ غنی، سب کچھ لے آئے۔ حضرت عمر اس دن کہتے ہیں کہ میں نے اس دن جان لیا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کچھ نہیں کیا، سویپ کر دیا گھر کو۔ شاعر لکھتے ہیں نا، پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، اپنے بٹن، کرتے کے جو بٹن تھے وہ بھی راہ خدا میں دے دیے، اور یہاں کانٹے لگا لیے۔ اللہ اللہ جبریل امین آتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، جبریل امین کے لباس پر کانٹے لگے ہیں۔ نبی پاک نے کہا، اے جبرائیل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہ حضور صرف میں نے نہیں، آج آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں سب نے ابو بکر صدیق کی ادا کو ادا کرنے کے لیے رب کے حکم سے اپنے جسم پر لباس میں کانٹے لگائے ہیں۔ آقا صدیق اکبر کو رب کا سلام دیجئے اور پوچھئے رب ارشاد فرماتا ہے کیا تم اس حال میں اللہ سے راضی ہو؟ نبی پاک نے سلام پہنچایا اور کہا، اے ابو بکر رب تم سے سوال کرتا ہے کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ اب 1 روپیہ گھر میں نہیں ہے۔ صدیق اکبر زاروں کتار روتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے مولا سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پھر بخاری کی وہ حدیث سنانا چاہوں گا کہ نبی پاک نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کے گھر بار، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ صحابہ نے پروف کیا، مال لٹا دیا، جان لٹا دی، گھر بار لٹا دیا، نبی پاک کا فرمان مقدم رکھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی پیٹھ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی کہ جس پر سفید نشان تھے۔ کہا، اے خباب یہ کیا معاملہ ہے، تمہاری پیٹھ پر نشان کیسے؟ کہتے ہیں حضرت عمر سے، حضرت یہ اس وقت کا دور ہے جب آپ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب میں کلمہ پڑھتا تھا، ایمان لایا تھا، تو کافران مکہ نے مجھے تپتے ہوئے کوئلوں پر، دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا، اور میری پیٹھ سے چربی پگھلتی، وہ کوئلوں کو بجھا دیا کرتی، میں اس شدت کی تکلیف سے بے ہوش ہو جاتا، مگر جب میری آنکھ کھلتی میری زبان پر پہلا جب جملہ یہی ہوتا، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جو بچے یہاں بیٹھے ہیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ جب پیدا ہوئے ہماری کانوں نے سب سے پہلا جملہ سنا وہ اللہ اکبر سنا، ہمیں اذان سنائی دی۔ میرے ماں باپ مسلمان، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ ذرا سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جو کلمہ پڑھتے تو مارا جاتا، نماز پڑھتے تو تکلیف پہنچائی جاتی، لہو لہان کر دیا جاتا، مگر پھر بھی وہ رب عز و جل اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہ چھوڑتے تھے۔ صحابہ نے تو یہ پروف کر دیا۔ اب میری اور آپ کی باری ہے، کیونکہ مرنا ہم نے بھی ہے اور ہم سب کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی ہونی ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا، قبر میں غیر مسلم کو بھی نبی پاک کا دیدار کرایا جائے گا، مسلمان کو بھی دیدار کرایا جائے گا، اور سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مبارک ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب سوال یہ ہے، جو جواب غیر مسلم بے ایمان لوگ نہیں پہچان سکیں گے، عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ عاشقان رسول ضرور پہچانیں گے، جنہوں نے ان کی یاد میں زندگی گزاری ہوگی، ان کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزاری ہوگی، وہ تو دیکھتے ہی پکاریں گے ہوا رسول اللہ، یہ تو ہمارے آقا ہیں، درود و سلام پڑھیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، میں اب آپ کو دنیاوی اگزامپل کے ذریعے سمجھا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ مثال کے طور پر اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، بہت سارے یہاں والد بیٹھے ہوں گے، بڑے بھائی بیٹھے ہوں گے۔ آپ محلے میں جائیں، آپ کا ایک بیٹا ہو چھوٹا، بلڈنگ میں بھی ایسا ہوتا ہے، محلے میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کہے یار آپ کا بیٹا بڑا بدتمیز ہے، وہ تو سب کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ تھوڑا اور آگے جائیں تو ایک اور بندہ ملے، وہ کہے آپ نے کیسی تربیت کی بچے کی، بچہ تو آپ کا شراب پیتا ہے۔ چوتھا ملے، وہ کہے آپ کا بیٹا کیسا بدبخت ہے کہ ہمارے محلے کی خواتین کو عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اب اتنی شکایتیں آپ کو مل جائیں اور تھوڑی دیر بعد آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آ جائے، بتائیں بیٹے کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ پیار کریں گے یا غصہ دکھائیں گے، ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے میری عزت خراب کر دی، یہ حال کیا تم نے؟ برا لگے گا نا۔ اب بالکل اسی سے ملتا ہوا ایک اور واقعہ، ایک شخص محلے میں جائے اور کوئی کسی کو کہے کہ یار آپ کا بیٹا کمال ہے ماشاءاللہ، کیا کمال ماشاءاللہ نمازی ہے، اتنا با ادب ہے، کیا تربیت کیا اپنی بزرگوں کا ادب کرتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، ہر نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، ہمیں دین کی باتیں بتاتا ہے، کمال آپ کا بیٹا، اللہ ایسا بیٹا سب کو عطا کرے۔ اس طرح کی 5 7 8 تعریفیں باپ کو بیٹے کے بارے میں ملیں اور پھر بیٹا سامنے آ جائے تو باپ کیا کرے گا؟ سینے لگا لے گا نا، ماتھا چومے گا، بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میرا نام روشن کیا۔ بلا کسی تمثیل اب میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں غور سے سمجھیے، ہمارے اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ میری امت کے اعمال میرے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، جب میں امت کی نیکیاں دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں، جب میری امت کے گناہ پیش کیے جاتے ہیں میں غمگین ہو جاتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اب سوچئے ہم میں سے کسی کے بارے میں فرشتہ یہ خبر پہنچائے نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا ایک امتی ہے، کراچی میں رہتا ہے، کہتا ہے میں نبی پاک کا امتی ہوں مگر نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کا ایک امتی ہے، کہتا ہے میں نبی پاک کا غلام ہوں مگر آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، ایک امتی ہے آپ کا جو حرام روزی کماتا ہے، آپ کا ایک امتی ہے جو شراب پیتا ہے، کہتا ہے نبی کا غلام ہوں مگر بے حیائی کے کام کرتا ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، انٹرنیٹ پر برے برے مناظر دیکھتا ہے، بے پردہ لڑکیوں سے دوستیاں لگائی ہیں۔ نبی پاک کو اگر کسی کے بارے میں یہ خبر پہنچتی رہے اور اب اس کی قبر میں نبی پاک سے ملاقات ہوگی تو بتاؤ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سینے لگائیں گے یا کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ موڑ لیں؟ ایک حدیث یاد رکھنا، نبی پاک فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اور دوسری طرف کسی ایک عاشق رسول کے بارے میں فرشتہ جا کر کہے کہ آقا آپ کا ایک امتی ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی یاد میں اس نے چہرے پر داڑھی سجائی ہے، لوگ اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں مگر آقا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اس نے چہرے پر داڑھی سجائی، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا ہے۔ یا رسول اللہ، جب اس کے سامنے کوئی بے پردہ عورت یا بے پردگی کا منظر آتا ہے دل تو اس کا بھی چاہتا ہے دیکھ لوں، مگر آپ کی نیچی نگاہیں یاد آتی ہیں تو نگاہیں جھکا لیتا ہے۔ آقا حرام روزی اس کے سامنے بہت زیادہ بڑھ کر آتی ہے مگر وہ زیادہ حرام کو چھوڑ کر تھوڑے حلال کو اختیار کر لیتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی یاد میں بہت درود پڑھتا ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کے مدینے آنے کو تڑپتا ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا کر انہیں نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اب بتاؤ، جس عاشق رسول کی خبر نبی پاک کے پاس یوں پہنچتی رہے، اور اب جب اس کی ملاقات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے قبر میں ہوگی تو بتائیے نبی پاک کیوں نہ دامن کرم میں چھپائیں گے؟ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس ملاقات کی کیا تیاری کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی گناہوں کی کارکردگی بھیجنا چاہتے ہیں، یا نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے عشق رسول کی چلتی پھرتی تصویر بن کر ان کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ آقا میں آپ کا امتی ہوں؟ ارے جو سچا عاشق ہے نا، وہ تو موت کے انتظار میں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد نبی پاک کا جلوہ نصیب ہونا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد تو سرکار کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ عاشق رسول تو انتظار میں ہوتا ہے کہ قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ انشاءاللہ جب سچا عاشق رسول قبر میں جائے گا تو اس نے تو سرکار کو دیکھ کر درود پڑھنا ہے، کیونکہ انہی کی یاد میں ہم نے داڑھی رکھی، انہی کی یاد میں امامہ سجایا، ارے ان کی یاد میں سنتوں کے مطابق زندگی گزاری، انہیں کیسے نہ پہچانوں گا؟ بلکہ عاشق رسول تو شاعر کو، عاشق رسول شاعر کہتے ہیں کہ ایک عاشق رسول قبر میں جب جائے گا تو فرشتوں سے اس نے کیا کہنا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ارے میں تو پہنچا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے، اب قدموں سے کیسے اٹھا رہے ہو؟ اللہ اللہ۔ نبی پاک کے سچے عاشق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تحت حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، رمضان ہمارے ساتھ تھا، ہماری نمازیں بھی چل رہی تھیں، ہماری عبادتیں بھی چل رہی تھیں۔ ایسا کیا ہوا کہ رمضان تو کیا گیا، مسجدیں ویران ہو گئیں۔ ہمارا ایمان تو نہیں گیا، ہمارا اسلام تو ہم سے نہیں گیا، نبی پاک سے غلامی تو ہم سے نہیں گئی، پھر کیوں نمازیں چلی گئیں، پھر کیوں برائیاں آ گئیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب تک شیطان بند تھا ہم رحمان کے بندے تھے، شیطان کیا کھلا ہم اس کی باتوں میں آ گئے۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہم ہر حال میں اللہ کے بندے ہیں، ہم ہر حال میں نبی پاک کے امتی ہیں۔ آج یہ آپ نے جو بیان سنا ہے، پریکٹیکلی ہم مجھے اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کا احترام کرنا ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور امتحان تو جب آتا ہے، مثال کے طور پہ یہی امتحان ہے، بچے کی شادی ہے، اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا، نیک نمازی لوگوں کو دیکھا، گانے باجے ڈھول تماشے جوئے شرابیں، بندہ کہے حاجی صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں؟ تو بندہ جواب دیتا ہے کیا کریں جناب، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ ارے کدھر گیا تمہارا عشق رسول، کدھر گیا نبی پاک کی غلامی، کدھر گیا خوف خدا؟ یہی تو امتحان تھا کہ تمہارے نزدیک سب سے اول ذات، سب سے زیادہ جس سے محبت کرنی ہے وہ نبی پاک کی ذات ہے۔ ہماری تمام تقریبات، ہمارے تمام معاملات وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر اور اس کی باؤنڈری کے اندر ہونے چاہیے۔ یہی تو ہمارے عشق کا امتحان ہے۔ کبھی کوئی ڈیل آ جائے، کاروبار میں کوئی بڑا موقع آ جائے، زبردست پروفٹ نظر آئے، اب امتحان شروع ہو گیا کہ حرام ہے، نہیں نہیں میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، میں نے زیادہ حرام کے چکر میں نہیں جانا، تھوڑا ملے مگر حلال ملے، میں نے اس کو انشاءاللہ حاصل کرنا ہے۔ یہی عشق کا امتحان ہے، مگر یہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ امتحان آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اپنے بیان کا اختتام اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر کرتا ہوں، شاندار میسج ہے، کاش دل پر نقش ہو جائے۔ فرماتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ کہتے میں نبی پاک کا امتی اور جس کے لیے میں بیچتا پھروں دین کو، آج لوگ چند سکوں کے لیے دین بیچ دیتے ہیں، چند خوشیوں کے لیے اپنے دین کو بھول جاتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ایک مصرع یاد رکھ لو کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں آقا کا امتی ہوں، میرا دین پارائے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ چند سکوں کی خاطر، تھوڑے پیسے کی خاطر، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے نبی کو ناراض کر لوں۔ ارے آقا ناراض ہو گئے تو پھر بچے گا کیا ہمارے پاس؟ وہی تو ہیں جن کی شفاعت پا کر مجھے اور آپ کو جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک کا سچا عشق عطا فرمائے۔ خدارا وہ جو رمضان میں کنٹینیوٹی تھی اس کو کنٹینیو کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، گناہوں سے بچنا پابندی کے ساتھ شروع کیجئے۔ اور اگر آپ یہ سب کرنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول
ماحول سے وابستہ رہیے. ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, ہمارا موبائل جب ڈاؤن ہو جاتا ہے, بیٹری ڈاؤن, تو ہم کیا کرتے ہیں, چارجر سے لگاتے ہیں. اب یہ جو نیکیاں ہیں نا, اس کا بیٹری جب ڈاؤن ہونے لگے نا, تو ہفتے میں آپ کو 2 چارجر دیتا ہوں, اور بہت لمبے نہیں ہیں. ویک میں اگر 164 کے قریب گھنٹے ہوتے ہیں, غالباً 164 یا 168 آورز بنتے ہیں, آپ ان 164 گھنٹوں میں سے صرف 4 گھنٹے دے دیں. 160 گھنٹے آپ کے, ہاں اس کے دوران نمازیں پڑھتے رہیے, باقی 4 گھنٹے دے دیں. ہر جمعرات کو 2 گھنٹے دے دیں, ہر سیٹرڈے نائٹ کو 2 گھنٹے دے دیں. یہ آپ کا یوں سمجھیے جو نیکیوں کا میٹر ہے نا, وہ چارج ہو جائے گا. آپ جمعرات اجتماع میں تشریف لائیں, اور ہفتے کو نہیں آ سکتے, گھر بیٹھ کے مدنی مذاکرہ دیکھ لیں عشاء کے بعد مدنی چینل پر. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہماری تربیت فرمائیں گے, ہمیں نیکیوں کا پھر جذبہ دیں گے, ہمیں گناہوں سے پھر بچنے کی بات کریں گے, تو انشاءاللہ ہم بھی بچ جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر میں مبارکباد پیش کروں گا جناب محمد حسین صاحب کو اور ان کے خاندان والوں کو کہ اتنی شاندار محفل انہوں نے سجائی. اللہ ان کے بچے کی شادی خانہ آبادی فرمائے, اور اگلے مراحل بھی آسانی کے ساتھ پورے فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب.